مجھے لگتا ہے کہ ان کے اہم ترین مشوروں میں ان کے ساتھی اور شاید اس میں تحریر کرنے میں بھی اہم ترین کردار ادا کرنے والے سینیٹر علی ظفر صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ واضح کر دیں کہ یہ ایک تجویز ہے یا ڈائریکشن دی ہے صدر نے اس خط کے اندر؟ اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ ان کی آرٹیکل 48(5) کے تحت آئین کی جو شک ہے اس کے تحت ان کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن اناؤنس کرنا ان کی آرٹیکل 48(5) بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیزالو کریں گے، یعنی پریزیڈنٹ ڈیزالو کریں گے اسمبلی ایڈوائز آف پرائم منسٹر پہ، تو پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ انہوں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ میرے مطابق 6 نومبر یا اس سے پہلے کی تاریخ ہونی چاہیے۔ یہ ان کی ایک طرح سے انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے جس کا پی ٹی آئی نے ان کو خط بھی لکھا تھا، اور جس کے لیے پی ٹی آئی اسلام آباد سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میری بات نہیں مان رہا، لا منسٹری میری بات نہیں مان رہی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈی لمیٹیشن کے بعد کوئی ڈیٹ فکس کریں گے، اور یہ ڈیٹ فکس کرنا ہمارا اختیار ہے۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ میرا الیکشن نہیں کرا سکتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ پروگرام دیں، الیکشن شیڈیول دیں، اس لیے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا۔ اور بات بھی ان کی درست ہے کہ جب دو انسٹیٹیوشنز یعنی پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی تشریح کر رہے ہوں قانون کی اور آئین کی، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ کہ کون درست ہے کون درست نہیں ہے۔ تو سینیٹر علی ظفر صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تجویز بھی ہے اور احکامات بھی ہیں، تو پھر یہ تو جس کو ویسے تو اشتر اساف صاحب اس کو شرارت ہی کہہ رہے ہیں، بٹ یو سینگ یہ دونوں ہیں، اہم خبر ہے، لیکن اب ذمہ داری کس پر لاگو ہوتی ہے کہ اس خط کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، ان سجیشنز کے اوپر کہ صدر نے جو تاریخ دے دی ہے اس کو اب عملی جامہ پہنایا جائے؟ دیکھیں اب تو بڑا واضح ہے اب کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 48(5) کے تحت اناؤنس کرنی تھی تاریخ۔ میرے نظر میں انہوں نے تاریخ اناؤنس کر دی ہے اس خط کے ذریعے۔ دوسری چیز ہے، سیکنڈ سٹیپ الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ اس تاریخ کے مطابق پروگرام دینا جس میں ڈفرنٹ سٹیپس ہوتی ہیں الیکشن کی ڈیٹ تک پہنچنے کے لیے، نامینیشن پیپر کب فائل کرنے ہیں، اسکروٹنی کب ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ججمنٹس اس پہ دی تھیں، آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کے کیس میں، جس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹ کر کے پروگرام بنانا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کرانا ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے جہاں پروگرام دینا ہے الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن اس کو مان نہیں رہی۔ چونکہ الیکشن کمیشن مان نہیں رہی تو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ وہ انہوں نے اپنا آئینی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے بعد ان کا رول ختم ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کا رول شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اپنا رول پورا نہیں کرتی تو اس کو صرف ایک ہی ادارہ ہے ہمارے ملک میں جو ڈائریکٹ کر سکتا ہے، اور وہ ہے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ۔ تو اشتر اساف صاحب، آپ سر بھی ہلا رہے ہیں، مجھے تو آپ کی شرارتی مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں علی ظفر صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں۔ ہی از اے بریلینٹ لائر، ہی از اے گریٹ لیجسلیٹر، اور بہت ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ آئین میں اناؤنسمنٹ کا ذکر نہیں ہے، لفظ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس نے ڈیٹ کو اپوائنٹ کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ اپوائنٹمنٹ آف ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، اپوائنٹمنٹ آف دا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ سارے الفاظ آپ کو آئین میں ملیں گے، اور جہاں پہ یہ اپوائنٹمنٹ کی بات آتی ہے، یعنی اپوائنٹ کرنے کی بات آتی ہے ڈیٹ کی، تو وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ اناؤنسمنٹ تو الیکشن کمیشن ہی کرے گا، اور اسی قانون کے تحت کرے گا جس پہ پریزیڈنٹ علوی نے دستخط ثبت کیے اور اس کو اسینٹ دی۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ دوسرا کہ صدر علوی کو بخوبی علم ہے کہ سپریم کورٹ میں جب آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں کسی قانون کی تشریح کے لیے،
ओपिनियन हासिल करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे जो वजाहत तलब हो, तो वो वजीर आजम की एडवाइस पे होता है और वो सिर्फ सदर मुमलिकत कर सकता। और वो मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस दायर हुआ जज के खिलाफ और काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, तो वो किसने? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर ने किया। बिल्कुल, सदर असेंबलियां भी पीएम की एडवाइस पे ही हुई। जी, 63A का जो सिलसिला है उसमें भी रेफरेंस फाइल हुआ, आपको याद है, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस फाइल किया था और अली जफर साहब ने उसकी पैरवी की थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे था। और फिर एक कानून की तशरीह और जो रेकोडेक का मामला था उसमें भी रेफरेंस दायर हुआ, वो भी प्राइम मिनिस्टर। तो आप कह रहे हैं क्योंकि आज पीएम की एडवाइस पे कुछ नहीं हुआ तो ये डायरेक्शन भी नहीं है जो अली जफर साहब कह रहे हैं, दिस इज अ डायरेक्शन। नो, दिस इज कांट बी अ डायरेक्शन एंड ही कैन नॉट गिव अ डायरेक्शन, यू आर सेइंग। नो, एंड ऑल्सो उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। मगर अशरफ साहब, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया था एंड आई वांट कि अली जफर साहब उस पर कमेंट करें। अली जफर साहब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार ऑटोनम है, सदर के पास कौन सा इख्तियार है कि वो मशवरा दें या गाइड करें एक ऑटोनमस इदारे को कि ऐसे चले ना ऐसे चलें और ये करें? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी अदारा आप कहें आजाद है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट कहें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन कहें, चाहे आप पार्लियामेंट को करें, सारे अदारे जो हैं वो आजाद जरूर हैं, लेकिन वो एक चीज के मातहत हैं, आईन पाकिस्तान, और वो चीज है हमारी आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ये सारे अदारे बने और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही इन सारे अदारों ने काम करना है। अगर आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करना है और प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन उसके मुताबिक 90 दिन में कराने हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि जनाब हम तो आजाद हैं, हम तो आइन को नहीं मानते। प्रेसिडेंट भी नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये नहीं कह सकता। ठीक है, आइन जो कहता है वो जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, पार्लियामेंट नहीं करता, सारे इंस्टीट्यूशंस ताबे हैं, आजाद जरूर है लेकिन आइन के ताबे हैं। और आर्टिकल 5 आइन का यही कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस ताबे हैं। जी अशफर साहब, इलेक्शन का तो यही मौकफ है कि डीलिमिटेशन हम पर लाजिम है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। मगर आइन की कौन सी शिक ये कहती है कि डीलिमिटेशन की खातिर आप इलेक्शंस डिले कर दें? नहीं, बात डिले की नहीं है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि 90 दिन में ही होना है। लेकिन एक बात का मैं जरूर वजाहत करना चाहूंगा। आपका सवाल था क्या सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है डायरेक्शन देने का? उसका जवाब यही है कि उनके पास, और अली जफर साहब भी कहेंगे, सदर पाकिस्तान के पास कोई डायरेक्शन देने का इख्तियार। टू बी फेयर सर, उन्होंने